سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین الیک بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب۔ رات کا وقت ہے، رات کی تاریکی چھائی ہوئی ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، دو شخص جاگ رہے ہیں، دنیا سو چکی ہے، دو شخص جاگ رہے ہیں، ایک امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، ابھی تک ایمان قبول نہیں کیا، ابھی تک مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں ہوئے، ابھی تک ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو اسلام کو قبول کر لیتا ہے اس کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سزائیں دیتے ہیں، اسلام سے پھیرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن آج کی رات انوکھی رات ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب بھی جاگ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جاگ رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین الیک بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب۔ اللہ اس قریش قوم کے اندر، اللہ مکہ کی سرزمین پر یہ دو جوان جو جری جوان ہیں، یہ بہادر جوان ہیں، ان کو اسلام کے ذریعے عزت عطا فرما، ان میں سے ایک کو ہدایت دے دے، ابو جہل کو ہدایت دے دے یا عمر بن الخطاب کو ہدایت دے کر اسلام کو سر بلند عطا کر دے، اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ اس روئے زمین کے اوپر لہرا دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کیوں جاگ رہے ہیں؟ رات کو یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، یہ پروگرام بنا رہے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسا کام انوکھا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اپنے اندر جرت، بہادری اور دلیری لیے ہوئے ہیں۔ میدان عرفات کے قریب ایک بہت بڑا مشہور و معروف عرب کا میلہ لگتا ہے جس کو اس دور کے اندر عکاظ کا میلہ کہا جاتا تھا۔ اس میلے کے اندر لوگ اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بھی اس دور کے اندر بڑی دھوم تھی، اس میلے کے اندر شرکت کرتے اور وہاں جا کر فن خطابت، رسہ کشی، پہلوانی اور شاعری جو ہے وہ وہاں جا کر اس کے جوہر دکھایا کرتے تھے۔ اور پورے عرب کے اندر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جو ہے مشہور تھے اور ان کی جوان مردی اور بہادری کے تذکرے کیے جاتے تھے۔ اور آج کی رات ادھر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہدایت کے لیے، ان کے اسلام کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ اللہ عز و جل سے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچ رہے ہیں کہ کل میں ایسا کارنامہ سر انجام دے دوں، ایسا کام کر جاؤں، ایسا انوکھا کام کروں کہ رہتی دنیا تک میری بہادری جو ہے اس کے واقعات اور قصے بیان ہوتے رہیں۔ رات کو اپنی تلوار کی دھار کو تیز کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ منصوبہ اور پروگرام بنا رہے ہیں کہ یہ جو آئے دن لوگ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، گھروں کے اندر جو اختلاف بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں بیٹا اسلام قبول کر چکا ہے، باپ جو ہے وہ غیر مسلم ہے، اس کو سزائیں دے رہے، گھر کے اندر اختلاف ہے، کہیں کوئی عورت اسلام کو قبول کر چکی ہے، کہیں باپ اسلام قبول کر چکا ہے، بیٹا جو اس نے بھی تک اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ جو گھروں کے اندر اختلاف ہے، یہ جو لڑائی جھگڑے ہیں، اس سے تنگ آ چکے ہیں، لہٰذا میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جب صبح کا سورج طلوع ہوگا اپنی اس تلوار کو لے کر میں مکہ کے بازاروں میں نکلوں گا اور مجھے نئی شریعت کا بانی جس کو لوگ نبی کہتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ان کی گردن میں تن سے جدا کر دوں گا۔ لیکن اللہ عز و جل کو کچھ اور ہی منظور ہے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی تاریکی میں یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ
عمر ابن الخطاب کے ذریعے اسلام کو قوت، رفعت اور بلندی عطا فرمایا۔ جب صبح ہوئی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں۔ سامنے سے ایک شخص آتا ہوا دکھائی دیا، اپنی سواری کو اس کے قریب آ کے روکا۔ اس نے کہا عمر آج ہتھیار بند ہو کر، یہ مسلح ہو کر اور تلوار بھی میان سے نکال کر، یہ آپ کے تیور بھی بدلے ہوئے ہیں اور آپ کی حالت یہ بتاتی ہے کہ کوئی بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج میں اس شخص کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں جس نے قریش کے گھر گھر میں اختلاف ڈال دیا ہے، اور یہ بے چینی، یہ اضطراب، یہ بدمزگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہم سزائیں دے دے کر لوگوں کو مار مار کے تھک چکے ہیں، حتیٰ کہ اس وقت سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہادت حاصل کر چکی تھی، اور یہ آل یاسر کے لوگ جو ہیں ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریت اور پتھروں کے اوپر گھسیٹا گیا۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم کوئلوں کے اوپر لٹا دیا گیا، لیکن ایک شخص بھی ایسا نہ مل سکا جو اسلام کو چھوڑ دیتا، اسلام کو چھوڑ کر واپس باپ دادا کے دین کی طرف آ جاتا، بتوں کی عبادت کی طرف آتا۔ ایک اللہ کی عبادت پر لوگ لگ چکے ہیں، لوگ اپنی جان دینا گوارا کر رہے ہیں، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑ رہے۔ کہا آج میں جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر قلم کرنے جا رہا ہوں۔ وہ جو صحابی ملا ہے سیدنا نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام اچھا ہے، آپ کا ارادہ اچھا ہے، لیکن اس ارادے سے پہلے، اس پروگرام کی تکمیل سے پہلے، اس ارادے کو پورا کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر بھی لے لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ مسلمان ہو چکی ہے، تمہارا بہنوئی سعید ابن عاص وہ مسلمان ہو چکا ہے، تم اپنے گھر کو پہلے سنوارو، پھر جا کر باہر کے لوگوں کی اصلاح کرو۔ ہوتا یہی ہے نا کہ پہلے اپنی اصلاح ہونی چاہیے۔ یہ بات سنی آگ بگولا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا، اپنی تلوار کو لہرایا اور کہا یاد رکھنا تم، سیدنا نعیم بن عبداللہ کہتے ہیں تم کہاں جا رہے ہو؟ تم محمد الرسول اللہ کے پاس جا رہے ہو۔ وہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، اور سوچ سمجھ کے جانا، سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا۔ تم خیریت سے واپس آنے والے نہیں ہو، اگر یہ تمہارا یہ برا ارادہ ہے تو پھر واپس آنے والے نہیں ہو۔ کسی شاعر نے، پنجابی شاعر نے نقشہ کھینچا ہے نا کہ کہندا نعیم تگڑا ہو کے جاونا، کہندا نعیم تگڑا ہو کے جاونا، نبی دے یاراں کولوں مار نہ کھاونا، او علی تے حمزہ تینوں مار مکاونا، او دوویں بہادر شک نہیں۔ سیدنا نعیم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا وہم ہے۔ بڑا غصہ آیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کیسے ہو گیا، میری بہن اور میرا بہنوئی، میں لوگوں کو اسلام سے پھیرتا ہوں، میں یہ عزم اور ارادہ لیے ہوئے ہوں کہ مکہ سے اسلام کو مٹاؤں گا، ختم کروں گا، اور میرے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے، مجھے خبر تک نہیں، میرے پوچھے بغیر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی غصے کے ساتھ سواری کا رخ اپنے بہن کے گھر کی طرف کیا۔ جب دروازے پہ پہنچتے ہیں اندر سے قرآن مقدس کے پڑھنے اور پڑھانے کی آواز آ رہی ہے۔ سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان دونوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دے رہے ہیں، وہاں کھڑے ہیں۔ غصہ اور بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جس نے
باپ اور بیٹے کے درمیان تفریق ڈال دی، جو ہمارے گھروں کے اندر جو ہے اختلافات بڑھاتی ہے۔ دروازے پہ دستک دی، بہن نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا عمر۔ بہن نے دروازہ کھولا، کہا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہا قرآن مقدس کو پڑھ رہے تھے۔ بہن کو مارنا شروع کر دیا، بہنوئی آیا بچانے کے لیے، ان کو مارنا شروع کر دیا، مارتے مارتے تلوار سے، مکوں سے، جو چیز ہاتھ میں آئی مارتے رہے۔ بہن نے آخر آگے سے آ کر کہا بھائی بس کرو، اس اسلام کے لیے ہم اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں جان سے بھی مار دو، ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ یہ کلمات سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری زندگی کو تبدیل کر گئے۔ ادھر سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کو مانگی ہوئی دعا، کیا دعا امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگے تھے؟ اللہم اعز الاسلام بے احب الرجلین الیکا بے ابی جہل او بے عمر بن الخطاب۔ عمر نے تلوار کو پھینک دیا، کہتا ہے کہ معاملہ کیا ہے؟ میں پہلے بھی لوگوں کو مار مار کے تھک چکا ہوں، لیکن اسلام سے کسی کو پھیر نہ سکا، اور یہ بہن جو میرے سامنے جرت سے گفتگو کر رہی ہے، جب میں اس کے گھر آیا کرتا تھا یہ اندر چھپ جایا کرتی تھی، میرا سامنا نہیں کیا کرتی تھی۔ یہ کون سی جرت ہے اس اسلام کے اندر کہ بندہ جو ہے دلیر ہو جاتا ہے، بہادر ہو جاتا ہے؟ کس چیز نے اس کے اندر جرت اور بہادری کو پیدا کر دیا ہے؟ اپنی تلوار کو پھینکا، کہا جو پڑھ رہے تھے وہ مجھے بھی دکھاؤ، مجھے بھی پڑھاؤ۔ بہن نے ایک اور وار کیا، کہا تو ناپاک ہے، مشرک ہے، پلید ہے۔ اللہ اکبر، وہ مقدس کتاب ہے، وہ پاک کتاب ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ اس کو لانے والا جبرائیل سب سے، فرشتوں میں سب سے، جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبی سب نبیوں سے اعلیٰ، جس بستی میں نازل ہوئی وہ بستی سب بستیوں سے اعلیٰ، جس مسجد میں وہ کتاب نازل ہوئی وہ مسجد سب مسجدوں سے اعلیٰ، جس امت پہ وہ کتاب نازل ہوئی وہ امت تمام امتوں سے اعلیٰ۔ اور تو کہتا ہے کہ تجھے وہ کتاب پڑھاؤں، تجھے وہ کتاب دکھاؤں؟ اگر پڑھنا چاہتا ہے پہلے غسل کر، پھر کلمہ پڑھ، پھر اس کتاب کو چھو۔ کہا ٹھیک ہے، ایسا ہی کروں گا۔ غسل کیا، کہا اب تو اس کتاب کو دکھاؤ، اس کتاب کی تلاوت کروں۔ بہن نے قرآن مجید جو اس وقت مخطوطہ تھا، جس چیز پہ بھی لکھا ہوا تھا، وہ اپنے بھائی سیدنا عمر بن خطاب کو تھما دیا۔ سورہ طٰہٰ کی آیات تھیں۔ اللہ عز و جل فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ جب یہ پڑھا نا الرحمن علی العرش استوى، کہتا ہم نے بیت اللہ کے اندر 360 رکھے ہوئے ہیں، اور یہاں کیا ہے الرحمن علی العرش استوى، کہ رحمان آسمانوں کے اوپر ہے۔ عربی تھے، سمجھتے تھے، اور جو ہے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ اب بہن سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کلمہ پڑھاؤ اور مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ بہن نے کہا تمہارا کیا اعتبار، تم وہاں جا کے کوئی ایسی گڑبڑ کر دو۔ ادھر سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو گھر کے ایک کونے میں چھپا دیا گیا تھا عمر کے ڈر سے، وہ خوشی سے اچھلتے ہوئے نکلتے ہیں، کہتے ہیں عمر مبارک ہو، عمر خوش ہو جاؤ، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات ہی تیرے لیے اللہ عز و جل سے رو رو کے دعا کی ہے، اور اللہ عز و جل نے وہ تیرے حق میں دعا قبول کر
کر لی ہے عمر تیری قسمت کے کیا کہنے. جتنے بھی صحابہ اکرام تھے سب خود چل کے آئے اور امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد نبی ہیں, مانگ کر لیا. ایسا عظیم صحابی. اور وہاں سے جب چلتے ہیں دار ارقم کی طرف, یہ قافلہ چلتا ہے, عمر بن خطاب آگے ہے, فاطمہ بہن پیچھے ہے, سیدنا خباب بن ارد ساتھ ہیں. ادھر سے کسی صحابی کی نظر پڑ گئی, کہتا ہے عمر آ گیا, عمر آ رہا ہے, تلوار گلے میں حمائل ہے. سیدنا حمزہ تک بات پہنچی, علی نے سنا, کہا کیا کہتے ہو؟ کہا عمر آ رہا ہے. کہا ڈرنے کی بات نہیں ہے, آج وہ خود نہیں آ رہا, اس کو لایا جا رہا ہے. ہاں اگر اس کے ذہن کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی تو تلوار اسی کی ہوگی, اسی کی تلوار سے اسی کی گردن جو ہے اس کو تن سے جدا کر دوں گا. وہاں پہنچتے ہیں امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنکھیں جھکائے کھڑے ہیں, جیسے ایک مجرم جو ہے وہ جج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کلمہ پڑھاتے ہیں. آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور اس وقت مسلمان جو دار ارقم کے اندر موجود تھے اس زور سے خوشی کا نعرہ لگاتے ہیں کہ پیچھے جو امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے تھے, پیچھے جو حرم کے اندر اکٹھے تھے, اور ابو جہل لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ لوگوں ابھی تمہیں ایک عظیم خوشخبری سنانے والا ہوں, ابھی ایک عظیم خوشخبری سنو گے تم خوش ہو جاؤ گے. ایسی خبر آنے والی ہے کہ تمہارے دکھ غم سب ختم ہو جائیں گے. جب انہوں نے نعرہ تکبیر سنا پریشان ہو گئے, کہنے لگو پتہ کرو کیا ہوا ہے. پتہ کیا گیا, کہتے ہیں کہ عمر مسلمان ہو گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گیا. سب اس محفل سے اٹھ گئے, اپنے اپنے گھروں میں گئے, گھروں میں جا اپنے گھروں کے دروازے اندر سے بند کر دیے, کنڈیاں لگا لی. یہ خبر ان کے اوپر گراں گزری. کیوں؟ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس راستے سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتا ہے, شیطان بھی اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے. اور یہ ابو جہل عتبہ شیبہ ان کی کیا جرت ہے. نماز کا وقت ہوتا ہے, صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں نماز کی تیاری کرو. سیدنا عمر بن خطاب کھڑے ہو گئے, کہا آقا آج نماز ادھر چھپ کر نہیں, دار ارقم میں نہیں, بلکہ نماز ادا ہوگی تو خانہ کعبہ کے اندر ہوگی, عمر وہاں پہرا دے گا. 2 لائنیں بنائی جائیں, جتنے بھی صحابہ اکرام تھے 2 لائنیں بنائی جائیں. ایک لائن کی قیادت میں کروں گا, دوسرے لائن کی قیادت حمزہ بن عبد المطلب کرے گا. وہاں سے مسلمان نکلتے ہیں, خانہ کعبہ کے اندر آتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتے ہیں, کہتے ہیں آؤ جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہے, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے, جس نے اپنی ماں کو غم دینا ہے وہ آئے اور عمر کا مقابلہ کرے. لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی اس دن نہیں نکلا. وہاں سے نماز پڑھ کے سب اپنے گھروں کو چلے گئے, لیکن میں اپنے ماموں ابو جہل کے گھر گیا. میں نے دیکھا کہ دروازہ اندر سے بند ہے. میں نے دروازہ بجایا, اندر سے نحیف اور کمزور اور ڈری ہوئی آواز آئی. کہا کون؟ میں نے کہا میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں, میں مسلمان ہو گیا ہوں, تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں, ذرا باہر آنا. تو جو غریبوں کے اوپر, کمزور صحابہ کے اوپر, کمزور مسلمانوں کے اوپر اور غریب الوطن سیدنا بلال حبشہ سے چلا, مصعب بن عمیر جو ہے روم سے چلا, وہاں سے لوگ جو چلے ہیں ان پر تو ظلم ڈھاٹا ہے نا, آنا ذرا میرے ساتھ نبٹ, میں ذرا تیرے ساتھ 2 ہاتھ کرنا چاہتا ہوں.
اندر سے ہی ماموں نے آواز دی، کہتا ہے کہ عمر ایسا نہ کرنا، اسلام قبول نہ کرنا، محمد اور رسول اللہ کا ساتھی نہ بن جانا۔ میں نے کہا میں اسلام قبول کر چکا ہوں، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن چکا ہوں۔ میں نے مکہ کے جتنے بھی نوجوان تھے سب کے گھروں کے دروازے پہ دستک دی کہ کوئی تو میرے ہاتھ لگے نا، ذرا جو اتنا جو ہم ظلم کرتے رہے آج ذرا ان کو میں مزہ چکھاؤں، لیکن کوئی بھی سامنے نہیں آیا۔ ایک دن میں اکیلا مکہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا، کئی لوگوں نے منصوبہ بنایا، کئی نوجوان مل کر انہوں نے مجھ پر حملہ کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلا دن تھا اسلام کی خاطر مجھے زخم آئے، اور یقین کرو جو سکون جو مزہ ان زخموں میں تھا، اس وقت مجھے پتا چلا کہ جب میں زمانہ جہلیت میں مسلمانوں کو مارا کرتا تھا، وہ آگے سے آہد تھے، وہ آگے سے کلمہ پڑھتے تھے، یہ سکون تھا، یہ مزہ آتا تھا ان کو۔ ایک وہ مار رہے ہیں، ادھر سے ابو جہل گزرا، وہ کہتا ہے کہ یہ اتنے لوگ مل کے کس کو مار رہے ہیں؟ کسی نے کہا کہ یہ خطاب کے بیٹے عمر کو مار رہے ہیں۔ وہ ایک پہاڑ کے اوپر چڑھے، کہتے ہیں لوگوں میں نے اپنے بھانجے اپنے بیٹے جو ہے عمر کو پناہ دے دی ہے، لہذا اپنے ہاتھ روک لو۔ لوگ جو ہے انہوں نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ کمزور صحابہ جو ان کے اوپر ظلم کیا جائے، اور میں جو ہوں میں ایسے زندگی گزاروں۔ میں اپنے ماموں کے گھر گیا، میں نے کہا آپ نے جو پناہ دی نا مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے، جیسے باقی لوگ زندگی گزار رہے ہیں میں بھی ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق سید الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر بن الخطاب۔ آج اگر کوئی جلتا ہے تو جل جائے، کوئی سڑتا ہے تو سڑے، کسی کا اگر چہرہ اور دل سیاہ ہوتا ہے تو ہو جائے۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب کو جنت کی بشارت دی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ لوگوں مجھ پر نبوت ختم ہو چکی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی نہیں آئے گا۔ جھوٹا تو ہو سکتا ہے، دجال تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے بعد سچا نبی نہیں ہو سکتا۔ وحی کا سلسلہ بند کر دیا۔ بعد نبوت جاری رہتی، اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی، اگر میرے بعد کوئی نبی آنا ہوتا، اگر میرے بعد اللہ کسی نبی کو بھیجتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ چلتا، میرے بعد نبی آنا ہوتا تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتا۔